ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ روز وہاں پہ منسٹریل میٹنگ ہوئی. تمام اسلامک ورلڈ کے جو منسٹر صاحبان ہیں، فارن منسٹر، وہ ملے، انہوں نے ایک عمل طے کیا. آج وہاں پہ جو سربراہان مملکت جو ہے متعلقہ تمام ممالک سے وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں. ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہوا ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں آج ہونے والی ہنگامی اسلامی سربراہ اجلاس سے ایک روز پہلے عرب اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا جو اجلاس ہوا، اس میں یہ طے ہوا، جس میں سب سے پہلے پاکستان نے یہ سجیسٹ کیا. وزیر خارجہ ہمارے وہاں پہ موجود تھے. 7 نکاتی جو ہے وہ ایک تجاویز کے اوپر ایک مشتمل انہوں نے جو اپنا ایجنڈا پیش کیا. پاکستان کی تجاویز میں اقوام متحدہ میں اسرائیلی رکنیت کی معطلی شامل ہے. اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے عرب اسلامک ٹاسک فورس کے قیام کی تجویز دی گئی ہے. جنگی جرائم پر اسرائیل کا محاسبہ، سزا کے اقدامات، امداد پہنچانے کے لیے غزہ تک بلا روک ٹوک رسائی، یہ بھی ہماری تجاویز کا حصہ ہے. اقوام متحدہ کے ذریعے مستقل اور فوری جنگ بندی، قیدیوں کا تبادلہ اور 2 ریاستی حل کا احیاء بھی شامل ہے. دوسری جانب مصر کے جو صدر ہیں عبد الفتاح السیسی، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نیٹو کی طرز کے اوپر ایک عرب ملٹری فورس قائم کی جائے اور جس میں مصر 20,000 فوجی دے گا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اس فورس کی جو قیادت ہے 4 اسٹار ایک ملٹری جنرل جس کا تعلق مصر سے ہوگا، وہ اس کو لیڈ کریں گے، اس جنگی اتحاد کو. اور اس کے بعد سعودی عرب جو ہے اس کا ایک پرنسپل پارٹنر ہوگا. دیگر ممالک بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس جنگی اتحاد میں حصہ ڈالیں گے. اتوار کے عرب اسلامی وزراء خارجہ جو اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ثانی نے یہ کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری دوہرا معیار اپنانا بند کرے. اس کے بعد یہ ہوا کہ اور اسرائیل کو ان تمام جرائم پر سزا دے جو اس نے کیے ہیں. اسرائیل کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارے برادر فلسطینی عوام پر جاری نسل کشی کی جنگ، جس کا مقصد ان کی زمین سے بے دخل کرنا ہے، کامیاب نہیں ہوگی. یہ ناظرین یہ کل کی ساری ڈیولپمنٹس ہیں. آج حسن اجلاس ہو رہا ہے، وہاں پہ مختلف جو ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں دے آر ایڈریسنگ، اپنی تجاویز دے رہے ہیں اس کے اوپر. پھر ظاہر ہے جو اعلامیہ آئے گا تو کل بھی اس کے اوپر بات کریں گے. واٹ ڈو یو تھنک، واٹ یو آر ایکسپیکٹنگ؟ ایکسپیکٹیشن تو نہیں ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے کہ اسلامک فورس بننی چاہیے، لیکن ایسی علامتی قسم کی فورس نہیں، پھر ایکچوئل مارشل قسم کی فورس بننی چاہیے اور ایئر فورس افیکٹو ہو، جو کہ ایئر فورس ہو، وہاں پہ جو حالات ان کے پاس چلانے کا جو ہے وہ اختیار صلاحیت بھی ہو اور وہ وہاں پر اختیار ہو، ٹیکنالوجی ہو اور اسٹرینتھ ہو، اس کی ایک کیپیبلٹی ہو. اور بیسکلی یہ آج بنانا شروع کریں گے نا تو اس کو مطلب مکمل فورس بننے میں کئی سال لگ جانے ہیں. اور وہ پھر آپس میں جو ہے وہ جب اگر معاملہ ہوتا ہے تو مصر اگر کہہ رہا ہے کہ جی سربراہی ہمارے پاس وہ فورس ہے جنگ کے پاس، تو معذرت کے ساتھ مصر نے کون سی اتنی بڑی جو ہے وہ کارنامے سر انجام دیے. چل صاحب اب آپ کی کیا امید ہے؟ $6 ٹریلین کی ٹوٹل اکانومی ہے ہمارے یہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں، پیسہ بہت ہے، تھوڑی ہمت چاہیے. نہیں وہ پیسہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ کام نہیں آ رہا نا. آیا آپ نے اسرائیل کو مناسب جواب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ اور مناسب جواب کا مطلب صرف اور صرف ایک ہے کہ ملٹری ٹرمز میں طاقت. بالکل اٹ ڈزنٹ ٹیک یو اینی ویئر. بالکل صحیح. صاحب بہت شکریہ. حسن جو بہت شکریہ. ناظرین کل آپ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.